الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ علم اور علماء کی فضیلت اور اہمیت پر ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ یعنی اور آدم علیہ السلام کو تمام ظاہری اور باطنی اشیاء کے اسماء اور صفات سکھا دیے، پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا، پھر فرمایا کہ اگر تم خلافت کے مستحق ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو ملائکہ نے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ، تیری ذات ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے سکھایا، بے شک تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ عزیزان گرامی، علم ایک لازوال دولت ہے جو عظمت کا نشان اور ترقی درجات کا ضامن ہے اور خلافت فی الارض کا تاج پہننے کا ایک سبب ہے۔ دوستو، اسی علم کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت حاصل ہوئی اور یہی سبب خلافت فی الارض کا تاج پہننے کا سبب بنا، اور اسی علم کے طفیل حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرے۔ دوستو، مذکورہ بلایت طیبہ میں اسی حقیقت کو واضح بیان کیا گیا ہے اور ایک عالم کی فضیلت جاہل پر ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ علم نور ہے اور جہالت ظلمت ہے۔ علم کی روشنی سے گمراہی اور جہالت کی ظلمتیں جھٹ جاتی ہیں اور صاحب علم منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے نوازتے رہتا ہے۔ دوستو، اسی حقیقت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات کے ساتھ بھی واضح بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اس راستے پر چلتا ہے کہ جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں جانے والا راستہ آسان فرما دیتا۔ دوستو، فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے علم کی خوشی میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور ایک عالم کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی ایک عالم کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جیسے کہ چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، انبیاء اپنا کسی کو درہم و دینار جائیداد کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ اپنے علم کا وارث بناتے ہیں، اور جس نے علم حاصل کیا تو اس نے علماء کی وراثت سے وافر حصہ لیا۔ دوستو، میں اپنی تقریر کا اختتام کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اس شعر پر کہ سعادت ہے، سیادت ہے، عبادت ہے علم، سعادت ہے، سیادت ہے، عبادت ہے علم، بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم، وما علینا الا البلاغ۔